प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि अडियाला जेल को तबाही से बचा लिया गया है। अडियाला जेल में बहुत बड़ी तबाही आने वाली थी क्योंकि 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनको सीटीडी और रावलपिंडी पुलिस ने पकड़ा है। और उन 3 दहशतगर्दों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अडियाला जेल पर दहशतगर्दी करनी थी क्योंकि उनके पास से अडियाला जेल के नक्शे बरामद हुए, अडियाला जेल के मैप उनके पास से निकला है और इसके अलावा बारूदी मवाद, ऐसा मटेरियल के जो उन्होंने इस्तेमाल करना था। कहीं पर भी जब कोई धमाका होता है या खुद कुछ हमला होता है तो उसमें जो भी मटेरियल बाद में पता चलता है कि इस्तेमाल हुआ, वो तमाम मटेरियल उनके पास से निकला है। तो 3 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। वीडियो जो वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, उसमें देखा जा सकता है कि 3 लोगों को मुंह पर कपड़ा डाल के उसमें इस तरह, एक तो ये कि दहशतगर्द जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं, अफगानिस्तान से वो दहशतगर्द आए हैं वहां पर हमला करने के लिए। ये तो नई बात नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आकर पहले भी हमला करते रहे हैं। जो हमले हुए उसके बारे में कहा गया कि अफगानिस्तान से दाखिल हुए, लेकिन इसमें एक अलग बात यह है कि जो दहशतगर्द पकड़े गए उन्होंने जेल पर हमला करना था और उस जेल पर हमला करना था जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है। देखिए ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। वहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद है अडियाला जेल में, वहां पर शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर मौजूद हैं और अडियाला जेल में फवाद चौधरी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही वहां पर है। यानी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बड़ी तादाद में इस वक्त जिस जेल में हैं वो अडियाला जेल है। तो आप सोचिए कि अगर ये दहशतगर्द अडियाला जेल पर हमला कर देते तो इस वक्त खबर क्या होती और पूरी दुनिया में इस वक्त कौन सी खबर सबसे बड़ी खबर बन चुकी होती। और साबिक वजीर आजम जिस जेल में है उसके ऊपर हमला होने वाला था। अच्छा, अब ये डिटेल्स तो मैंने आपको बता दी जो हमें पता चल रही हैं, लेकिन इसमें ये बात कही जा रही है कि क्या इमरान खान की लाइफ खतरे में है, इमरान खान लाइफ इज इन डेंजर। इसकी वजह यह है कि क्या वो दहशतगर्द जिन्होंने अडियाला जेल पर हमला करना था वो इसी वजह से उसके पर हमला करना चाहते थे और उनकी प्लानिंग ये थी। अच्छा, अब इसमें ये कि ये जो बात कही जा रही है कि कोई दहशतगर्द कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी जेल पर हमला किया, यानी दहशतगर्द का ताल्लुक जो है इस चीज से क्या है कि वो किसी जेल पर जाके हमला करे। तो वो तो ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे हमला करते हैं या पुलिस वालों को निशाना बनाते हैं या फौजी जवानों को निशाना बनाते हैं या ऐसी कहीं पर मार्केट में चले गए जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं या फिर मस्जिदों पर हमला करते हैं। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये खबर सामने आ रही है कि दहशतगर्द पकड़े गए हैं, 3 खुदकुश या वो जो भी दहशतगर्द है, और उन्होंने अडियाला जेल का नक्शा उनके पास से निकला है। तो क्या सिर्फ उस नक्शे से पता चला है कि उन्होंने इस जेल पर हमला करना था? तो देखिए, इसके अंदर ये बात तो अपनी जगह पर कि ये अजीब सी बात है, लेकिन इसमें यह भी है कि ये प्लानिंग इस वजह से की जा सकती है कि पूरी दुनिया को ये पता है कि इस वक्त वहां पर अडियाला जेल के अंदर कौन कौन है। सबको ये पता है कि इमरान खान को वहां पर कैद किया हुआ है, सबको ये पता है कि शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में, फवाद चौधरी अडियाला जेल में। हो सकता है कि प्लानिंग जो है वो इस वजह से की गई हो कि अगर उस जगह पर हमला होता जैसे मैंने आपको कहा तो ये खबर अब एक कोहराम मचा होता, इस वक्त वहां पर जो कुछ हो चुका होता। तो अब खान साहब की लाइफ जो है वो खतरे में है। अगर तो ये जो बताया जा रहा है ये इसी तरीके से तो फिर तो उनकी जिंदगी खतरे में, लेकिन इसके साथ और भी कुछ चीजें चल रही हैं। यानी देखें, जैसे कि ये बात कही जा रही है कि इससे पहले, बल्कि अभी एक दिन पहले इमरान खान के साथ कुछ जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई। उन्होंने उसमें ये कहा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन जो है मैं उससे एग्री करता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन की तायद करता हूं कि हाँ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि 9 मई में मुलविस मुलजिमान को सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें ये बताया गया है कि 9 मई के वाकयात पर जो है वो कमीशन बनाना चाहिए और सीसीटीवी वीडियोस निकाली जाएं, ये इमरान खान ने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन आया है कि 9 मई, आप जानते हैं 9 मई के जिसके ऊपर ये पकड़ धकड़ हुई और उसके बाद कितनी बड़ी तादाद में लोग जेलों के अंदर हैं, उनकी पार्टी के, इमरान खान की पार्टी के। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं जर्नलिस्टों को कि वो इससे एग्री करते हैं
کہ جو ڈکلیریشن ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سزا دیں اور آپ بلکہ ڈھونڈیں، تلاش کریں اور سی سی ٹی وی ویڈیوز نکالیں. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں اور نہ ہی ہم کوئی تصادم چاہتے ہیں، بلکہ ہماری پارٹی فوج کے خلاف ہی نہیں ہے. تو وہ تو بڑی دیر کر دی مہربان کہتے کہتے یا آتے آتے. یہ جو بات ہے یہ اگر کافی عرصہ پہلے کہہ دی جاتی یا اس طرح کا کوئی ہمیں وہ نظر آتا تو وہ کچھ سیم پیج پھر ہو جاتا، لیکن ایسا تو ہوا نہیں. اب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ بھی بات کہی جا رہی کہ کیا اب عمران خان کو جیل سے نکال کر گھر میں سب جیل بنائی جائے گی، وہاں پر قید کیا جائے گا؟ کیا عمران خان اور بلکہ جو ہم بات کریں ان کی بیگم بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہیں؟ تو کیا ان دونوں کو یعنی کہ عمران خان اور ان کی وائف کو اب اڈیالہ جیل سے نکالا جائے گا؟ صرف ان کو نہیں بلکہ جتنی اور پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ خطرہ جو ہے کہ اب بہت زیادہ ہو گیا وہاں پر. یا پھر یہ کہ دیکھیے یہ کیونکہ یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کیونکہ خان صاحب نے یہ والی بات کی ابھی، تو وہ ایک ذرا تھوڑا سا ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں سٹینس ہے اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے آپ کریں، جس کو سزا دینی ہے دیں، آپ نکالیں ان کو، اگر وہ اس میں کوئی بھی ملوث ہے جو بھی ہے اس کو سزا دیں. تو اس سے اب یہ ہے کہ تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ ہولا رکھا جا رہا ہے، یا یہ کہ تھوڑی نرمی بڑھتی جا رہی ہے. اور لوگ تو سوشل میڈیا پہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ تو لگ رہا ہے کہ اپنے ہی لوگ ہیں جن کو پکڑ کے کیا، وہ کیونکہ وہ بڑے ہی آرام سے پولیس ان کو پکڑ کے لے کے جا رہی تھی تینوں دہشت گردوں کو. تو لوگ اس کے اوپر کہنا یہ شروع ہو گئے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ سختی کے ساتھ تو جو ہے وہ جو پولیٹیشینز اندر گئے ہیں ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں. تو دیکھیں دہشت گردی کو کتنے آرام سے لے کر جا رہے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور اپنے ہی ہے. لیکن بہرحال اگر یہ بھی ہے تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے جو بھی ہے، اس سے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پر ہے، فارمر پرائم منسٹر عمران خان سمیت ان کی بیگم سمیت، وہ جیل سے باہر آ جائے، یا تو اس خطرے کی بنا پر کہ کہیں بہت بڑا وہاں پر حملہ نہ ہو جائے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ اب جو سٹینڈز ہے اس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے. اس میں ایک اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ دہشت گرد بڑے آرام سے خرامہ چلتے ہوئے راول پنڈی پہنچ کے، اور پنڈی میں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نقشے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں اڈیالہ جیل پر حملے کی. تو یہ آئی جی پنجاب کو بلا کر پوچھا جائے پائیں یہ ہو کی رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور کوئی ہائی الرٹ نہیں آپ کو ملا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی آسانی سے جو ہے وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ سیکیورٹی فورسز، سیکیورٹی کا سسٹم یہ کیا ہے، کہاں پر ہے؟ ابھی جب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے پروگرام میں تو یہ چل رہا تھا انڈیا میں کہ جناب جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا دورہ ہے وہاں پر جموں کشمیر میں سری نگر میں جو آج 2 لاکھ لوگوں سے انہوں نے خطاب کرنا ہے، تو اس کو جو ہے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے. بھائی پہلے آپ اپنے گھر میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ 3 دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ کہاں سے کسی دوسرے ملک میں جا کر جو ہے ایسا کچھ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں؟ یہ ساری خام خیالی خالی خلی جو ہے نا وہ باتیں ہیں. مطلب اپنے گھر دیکھیں ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ ان کا وزیر اعظم گیا ہوا ہے کشمیر میں، اور وہاں پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک آخری بہت ہی اہم بات اب میں آپ کو بتانے کے بعد اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے سیکورٹی کونسل میں افغان گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے رکوانے کے لیے فوری طور پر کام کیا جائے. اب پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں، انہوں نے منیر اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے اور کہا ہے کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کو یہ کہا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے، اس کو پریشرائز کیا جائے کہ پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں اس کو رکوانے کے لیے وہ ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈالے. یعنی کہ سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ نیشنز افغان گورنمنٹ پر دباؤ ڈالے کہ افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی، جو منیر اکرم ہے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جو فائنینشل سورسز ہیں ان کا بتایا جائے اور تحقیقات کی جائے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے جدید فوجی سامان کہاں سے حاصل کیا ہے اور کیسے حاصل کیا ہے. یہ جناب وہ سوال اٹھا رہے تھے. تو وہ جدید ترین فوجی سامان جو ہے وہ لے کر پہنچ گئے پنڈی. انہوں نے کہا ہاں ہم بتائی دیتے ہیں، ساڑھے کو پوچھ لو، ان سے کیا پوچھنا، ہم سے ہی پوچھ لیں، ہم پہ دباؤ ڈال کے. تو آپ ایسا کریں کہ ان 3 دہشت گردوں سے ہی پوچھ لیں کہ یہ جو آپ کے پاس جدید ترین ہتھیار آتے ہیں آپ کو کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے. تو جناب یہ ہے صورتحال ملک کی،
اور اس میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ جناب یہ جو پشتون ہیں یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ ہمیشہ سے ہی دہشت گردی کر رہے ہیں، اور پشتونوں کے اوپر بات آ گئی، افغانستان سے لوگ داخل ہوئے ہیں تو افغانیوں پہ بات آ گئی، نہ تو تمام پشتون دہشت گرد ہیں اور نہ ہی تمام افغانی دہشت گرد ہیں۔ یہ اس طرح سے جو ہے ایک چیز کو لینا بڑا غلط بات ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پشتونوں کی بڑی تعداد آپ کی فوج کے اندر بھی ہے، جو کہ ایک سپاہی ہونے کے ناطے یا ایک فوجی ہونے کے ناطے آپ کی سرحدوں پر پہرا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بڑے بڑے افسران کی بات نہیں کریں، ہم تو ان کو بات کریں اس میں بڑی تعداد ان کی بھی ہے، اور پھر افغانیوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت ملک کے اندر بڑے ہی جسے کہتے ہیں ایک سنسیئر سٹیزن ہونے کے ناطے انہوں نے بڑا کام کیا ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس لیے کسی ایک قوم کو، ایک نیشنلٹی کو، ایک اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کلدم ٹی ٹی پی یہ کام کر رہی ہے، ان کو آپ کہیں کہ یہ چل رہا ہے، اور افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں تو اس میں صرف ان کا تو نہیں ہے قصور پائے، تاڑا اپنا بھی قصور ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی سے بھی تعلقات آپ اچھے نہیں رکھ سکے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہیو اے نائس